لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ ربیع الاول پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کے چرچے کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش و خروش عروج پر ہوتا ہے اور پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کے چرچے، پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے ہر ایک عاشق رسول اپنی زبان سے جاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے جو پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نور والے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تاریکیوں کو مٹانے کے لیے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کا تذکرہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی روشن فرما دیتا ہے اور اس کی قبر بھی روشن فرما دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کیسے نور والے ہیں؟ ہم امتی ہیں، ہم اپنے محبوب علیہ السلام، ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے پیارے محبوب کو نور والا نہیں کہتے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہم اس لیے حضور کو نور والا کہتے ہیں۔ ہم حضور کو نور والا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو نور والا فرمایا، اور پیارے محبوب علیہ السلام کو نور والا اس شان کے ساتھ فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے مومنو، جو محبوب تمہارے پاس بھیجا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ نور والا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کو نور والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا ہے تو نور والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام ایسے نور والے کہ پیارے محبوب علیہ السلام جب مسکرائیں، پیارے محبوب علیہ السلام جب مسکرائیں تو آپ کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلتا کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام مسکرائیں تو نور بکھیریں، پیارے محبوب علیہ السلام مسکرائیں تو اندھیرا چھٹ جائے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں، دنیا سے تاریکی کیوں نہ چھٹے، دنیا سے اندھیرا کیوں نہ ختم ہو، کہ پیارے محبوب علیہ السلام تو دنیا میں تشریف لائے ہی اس لیے ہیں کہ اس دنیا سے تاریکی کو مٹا دیں، اس دنیا سے اندھیروں کو ختم کر دیں اور اس دنیا میں اجالا ہی اجالا فرما دیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام ایسے عظیم نور والے کہ پیارے محبوب علیہ السلام اگر یہ اپنا نور تقسیم فرمانا چاہیں تو پیارے محبوب علیہ السلام دوسروں کو بھی نور والا بنا دیتے۔ پیارے محبوب علیہ السلام بھی نور والے، پیارے محبوب علیہ السلام جو نسبت رکھنے والا ہوتا ہے پیارے محبوب علیہ السلام اسے بھی نور والا بنا دیتے ہیں۔ حضرت اسید بن اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ، پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کی تقسیم کاری دیکھیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک روز پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنا نورانی ہاتھ، اپنا نور والا ہاتھ میرے چہرہ مبارکہ پر پھیرا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا نورانی ہاتھ میرے چہرے پر پھرنا تھا کہ میں جس جگہ بھی اندھیرے والی جگہ میں جاتا ہوں وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ کمال ہے کہ اپنے غلام کے چہرے پر پھیر دیں تو وہ غلام جس بھی جگہ پر جاتا ہے نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا نور ہی ایسا ہے، ہم آقا علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنے آقا علیہ السلام کے انگلی کے معجزات بیان کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگر اسی انگلی کے اشارے سے پیارے محبوب علیہ السلام جب جھولا جھول رہے ہوتے ہیں، بس
بچپنے کا عالم ہوتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کی انگلی جس طرف جاتی ہے چاند اسی سمت ہو جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے اشاروں پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو کھلونا بنا دیا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی انگلی جہاں جہاں اٹھتی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی انگلی جہاں جہاں اٹھتی جاتی تھی چاند اسی سمت بن جایا کرتا تھا. تو پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک انگلی کا یہ کمال ہے. بتائیے وجود میں کتنا کمال ہوگا. یہ انگلی کا کمال ہے کہ چاند ٹکڑے ہو جائے، چاند پیارے محبوب علیہ السلام کے اشاروں پر چلے، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کے وجود کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی حقیقت بیان فرمائی، اپنی حقیقت بیان فرمائی، لیکن فرمایا میری حقیقت یہ ہے کہ میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا. یہ حقیقت ہے پیارے محبوب. ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کا جتنا بیان کرتے رہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان اگر ہم بیان کریں تو پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان موضوع بیان کرتی ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے کان کا تذکرہ کریں، پیارے محبوب علیہ السلام کے کان مبارک بھی موضوع والے، پیارے محبوب علیہ السلام کے قدم مبارکہ بھی موضوع والے، پیارے محبوب علیہ السلام کے بال مبارکہ بھی موضوع والے. اور حقیقت ہے الحمدللہ ہمارے علماء نے لکھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے جو بال مبارکہ ہے نا، منہ مبارکہ، یہ بھی پیارے محبوب علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. جس بھی عاشق رسول کے پاس پیارے محبوب علیہ السلام کے منہ مبارکہ ہے نا، کیسے مبارکہ ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بڑھتے ہیں. واللہ الحمدللہ یہ دیکھنے کی سعادت مجھے بھی ملی 2-3 مرتبہ. اللہ کا کرم ہے، میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے. الحمدللہ منہ مبارکہ کو 2-3 مرتبہ غسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اور صاحب خانہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ایک منہ مبارکہ رکھا تھا، لیکن جب غسل مبارکہ کیا گیا تو بالوں کا گچھا تھا. بہت سارے منہ مبارکہ وہاں تشریف فرما تھے. بتائیے پیارے محبوب علیہ السلام کے بال کا یہ کمال ہے، وجود کا کمال کیا ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام کو جو مردہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، پیارے محبوب علیہ السلام کے بال کو تو رب تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں. رب تعالیٰ نے پیارے محبوب کے بال کو یہ کمال دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہوشیار کر دیا. اعلیٰ حضرت نے ہمارے وجود کے اندر یہ نس نسل کے اندر پیوست کر دیا ہے کہ نبی کبھی مردہ نہیں ہو سکتا. ہماری عقل میں نبی کی ذات کیسی ہے، حیات کیسی ہے، زندگی کیسی ہے، کبھی نہیں آ سکتا. لہذا بس اسی عقیدے پر قائم رہو. کس عقیدے پر قائم رہو؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اس کی حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قسم ارشاد فرمائی کہ واللہ ہے محبوب آپ زندہ ہیں، لیکن نظر کیوں نہیں آتی؟ جو چیز زندہ ہوتی ہے، جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. آپ
فرماتے ہیں کہ بس بات اتنی ہے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میری آنکھیں ہیں نا، بس آپ ان سے چھپے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے محبت۔ دوسرے بھی تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی سیرت النبی کے جلسے قائم کرتے ہیں، لیکن ان کے سیرت النبی کے جلسے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں۔ ان کے سیرت النبی کے جلسے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ الحمدللہ ہمارے سیرت النبی کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ سیرت النبی کے جلسہ جب ختم کرتے ہیں، باہر نکل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح تھے، نبی تو ہماری طرح تھے، لیکن جب عاشق رسول کی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور جب اس محفل سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا رہے نہ ہو۔ یہ فرق ہے ایک عاشق رسول کے میلاد پڑھنے میں، سیرت بیان کرنے میں، اور ایک استاد کی سیرت بیان کرنے میں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی شان بھی سننی ہے، عشق والوں سے سنیں۔ محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت سننی ہے تو ہم محبت والوں سے سنیں۔ اگر محبت والوں سے شان رسالت نہ سنی تو شان رسالت بیان کرنے کے چکر میں بغض نبی دل میں پیدا ہو جائے، بغض صحابہ دل میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اگر کسی کی محفل میں جا کر عشق رسول میں اضافہ ہو جائے، محبت رسول میں اضافہ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کی قدموں تک پہنچائیں گے۔ جو محبوب علیہ السلام کے قدموں کی تعلیم نہ دے تو اس کی محفل میں نہ جائیں، اس کی محفل میں جانے سے ایمان چلا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ اور مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کا ڈنکا رب تعالیٰ نے دنیا میں بجایا ہے، دنیا میں بجا رہا ہے، اور قیامت تک سارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کا جھنڈا جو آج اپنے گھر پر لہرا رہا ہے، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں اسے اسی جھنڈے کے سائے تلے سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ جناب یہ 12ویں کہاں سے ثابت ہے، یہ لائٹیں کہاں سے ثابت ہے، صحابی رسول نے کسی نے نہیں منایا، یہ دین میں اضافہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میلاد منائے نہ منائے، جو یہ باتیں کرتا ہے جب پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت قیامت کے دن دیکھے گا، اس وقت بھاگا بھاگا آئے گا، کہے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیے۔ اس وقت پیارے محبوب علیہ السلام یہی فرمائیں گے دنیا میں تو یا رسول اللہ کہنا شرک تھا، دنیا میں تو یا رسول اللہ کہنا شرک تھا، آج یا رسول اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ آج اسی لیے کہہ رہا ہے کہ آج واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آج واپسی جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ ہے تو صرف محبوب کے قدموں کا، صرف محبوب کے قدموں کا ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ملادہ فرما رہے ہوں گے، لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ یا خلیل اللہ یا روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کسی کو بھی جسارت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عرض نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت ہوگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت ہوگی۔ جب سارے انبیاء کے پاس
گھومتے گھومتے جب یہ پتا چلے گا کہ ایک ہستی رہ گئی ہے اور وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ہے، ان کے قدموں میں جو بھی جاتا ہے، جو بھی سال جاتا ہے، وہ من کی مراد پا جاتا ہے۔ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں آئیں گے، پیارے محبوب علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء یہ کہہ رہے تھے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، یہی تمہاری فریاد رسی کرنے کے لیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی انہیں اپنا غم گسار مل جائے گا، انہیں اپنا مددگار مل جائے گا، اور جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اپنا سر زمین پر رکھیں گے، پیارے محبوب علیہ السلام سے فرمایا جائے گا ارفع یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آج جو آپ سوال فرمائیں گے آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ شان و عظمت لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت یہی یاد آئے گا کہ آج جس نے حضور کو مان لیا، قیامت کے دن انشاءاللہ حضور کا فیضان اس کو مل کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تا دم حیات، اللہ تعالی نے جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، بس حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب آمین۔ جس نے حضور کی محبت کے لیے دلیل مانگی نا، جس نے حضور کی محبت کے لیے دلیل مانگی، یقین جانیے قیامت کے دن بھی کہ اس سے دلیل مانگی جائے گی، وہ کہے گا مسلمان ہوں، دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن سب بھول جائیں گے۔ یہ کلمہ یاد ہے نا دنیا میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا میں یاد ہے، قبر میں جائیں گے بھول جائیں گے، کچھ یاد نہیں رہے گا۔ آج آپ نے علماء سے سن لیا ہے بھائی قبر میں 3 سوالات ہوں گے، مر ربو کا، یہاں دنیا میں تو سیکھ لیے جوابات، اس کا جواب دینا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، اس کا یہ جواب ہے دین اسلام میرا دین ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بتا دیا، ہوا رسول اللہ، یہ میرے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، میرے نبی ہیں۔ دنیا میں تو جان لیا، پہچان لیا، لیکن قبر میں اسی کو یاد رہے گا کہ جو محبوب کے قدموں میں ہوگا، جو محبوب کے قدموں میں ہوگا اسی کو یاد رہے گا۔ جو محبوب کے قدموں سے دور ہو گیا اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا میرا رب کون ہے۔ اس وقت قبر میں بھی شیطان پہنچا ہوا ہوگا، دنیا میں بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی نہیں چھوڑے گا اگر محبوب کے قدموں سے نہ لپٹے ہوئے۔ تو جب یہ سوال کیا جائے گا مر ربو کا، شیطان اپنی طرف اشارہ کرے گا میرے بارے میں کہ، شیطان کہے گا میرے بارے میں کہ میں تیرا رب ہوں۔ بتائیے اگر اس وقت دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں نہ ہوا تو شیطان کو پہچان نہیں سکیں گے۔ اسی لیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔